سے بہت تاکید کی گئی کہ یہ انسان کے کردار میں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، مختلف آیات ہیں، سورہ مائدہ کی بھی آیت ہے، باقی بھی ہے کہ تم اپنے عہد کے ساتھ، جو تم نے عہد کیا ہے، جو پیما کیا ہے، جو تم نے وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ وفا کرو. کیوں؟ کیونکہ تم سے اس کا سوال پوچھا جائے گا. سوال جو تم نے عہد کیا، اس کا سوال پوچھا جائے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا عہد کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عہد و پیما بشر کی حیات کی طرح ہے. اگر معاشرے سے وفا نکل جائے، وعدے کو پورا کرنا ہٹا دیا جائے، تو پورا معاشرہ ہرج و مرج میں ہو جائے گا. مثال کے طور پر سیاست میں جو لوگ، ویسے ہمارے ہاں تو ویسے ہی جھوٹے وعدے ہیں، ووٹ لینے سے پہلے ہی وعدے ہیں سارے، اس کے بعد تو کوئی وعدہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن شاید بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے. خوب سیاست میں وعدے نہ ہوں تو آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اقتصاد، اکنامکس، آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو کال دیا میں صبح آپ کو یہ مال دوں گا، آپ یہ پیسے دے دیں، اور آپ صبح نہ کریں، کیا ہوگا؟ یا میں آپ کو ایسی چیزیں پرووائڈ کروں گا، وہاں جا کے کھولے. مثال کے طور پر ابھی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو جو تصویر دکھائی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ، یہ چیز ہے، آپ کہتے ہیں خرید لو، جب آتی ہے تو کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت کم کمپنیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ریٹرن بیک گارنٹی لے لیں، آپ یہ لے لیں، وہ لے لیں. کہاں؟ ورنہ کیا ہے؟ خوب دھوکہ، معاملے میں دھوکہ. گھر کے اندر اگر وفا نہ ہو، میاں بیوی سے خیانت کرے، شوہر بیوی سے خیانت کرے، بچوں کے ساتھ، جو عہد کرو اسے پورا کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو خدا سوال کرے گا جان موت. خوب گھر کے اندر آپ دیکھیں، ہم لوگ بعض اوقات اپنے بچوں سے وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے. بچہ آپ کے اس وعدے سے آپ کی کردار کو دیکھ رہا ہے. آپ یا تو کہیں نہیں، بچے سے کہیں نہیں، جھوٹ نہ کہیں بچے سے. بچے سے کہیں کہ میں کوشش کروں گا، ہو سکا. میری بچی چھوٹی ہے، میں اکثر جب وہ مجھ سے کو کہتی ہے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ، کہتی کوئی انشاءاللہ نہیں ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے. یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ مولانا کا انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے ہماری زندگی میں. مسلمان تو ویسے جب انشاءاللہ بولتے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے اللہ نے چاہا، اس نے تو چاہنا ہی. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم یوزڈ ٹو ایسے ہیں. بچوں کے ساتھ عہد کرتے، پورا نہیں کرتے. اور عزیزان محترم، یہی سب سے بڑا نقصان ہے اس بچے کے لیے. کل کو یہ بھی جھوٹے وعدے کرے گا، ہاں بیٹا صبح یہاں لے جاؤں گا، وہاں لے جاؤں گا، یہ دلا دوں گا، وہ دلا دوں گا. خوب مانا صاحب بتا دے کیا ہے. تکرار اس کی ہوتی ہے. اس کا کردار ابھی سے اس کو پتا ہے کہ سب سے گھر میں جو کام بہترین ہے وہ وعدہ خلافی ہے، یہ بھی یہی کرے گا. تو یہ کہاں اس کے اندر اخلاق پیدا ہوگا؟ جو عہد کرو اس پہ پورا ہوتا. عہد اور عقود میں، کہ جہاں قرآن عقود کو بھی دونوں میں فرق ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں عہد وہ ہوتا ہے کہ جو بہرحال زبانی ہوتا ہے، پیما کیا. عقود وہ ہے جو لکھا جاتا ہے. اس لیے عقود کی بحث فقہ کے اندر بالکل الگ ہے. عقد ازدواج لکھا جاتا ہے، وہ زیادہ محکم تر بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جھوٹ آ جائے تو یہ سارا ایمان کا جو اساس ہے، روایت ہے کہ جو ایمان کا اصل اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جو عہد کرو اس کے ساتھ وفا کرو. دوسرا، جو امانت لو اس کو ادا کرو. یہ دو چیزیں ایمان کے اساس ہیں. اب آپ اپنے اندر دیکھ لیں کتنا ایمان ہے ہمارے اندر. قسمیں تو ہم ایسی کھاتے ہیں کہ بس آپ کھلا لیں آپ ہم سے قسمیں، اس کے بعد ہر بات پہ ہم قسم کھاتے ہیں. دوسری چیز امانت کو ادا کرنا. اب امانت کو ادا کرنا، امانت کون سی والی امانت؟ صرف میٹلسٹک امانت تھوڑی ہوتی ہے. کسی نے آپ کو اپنا راز بتا دیا، کسی نے آپ کو اپنا دکھ درد سنا دیا، یہ امانت ہے. کیا ہم اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں انسان کا اساس ہیں. امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے جانے محترم. ہم خود امانت ہیں.
یہ آنکھیں اللہ کی نعمت دی ہوئی ہیں، خوب اسے واپس کرنا ہے، جیسے دی تھی واپس کرو. کیا مطلب؟ سالم نہیں. جو اس کا پرسپشن ہے کہ آنکھ تمہیں صاف دی گئی تھی، اسے صاف ہی لے کے جانا دنیا سے، اسے آلودہ لے کے. زبان تمہیں امانت دی گئی تھی کہ اس سے تم صرف شکر کرنا، عبادت کرنا، اچھی باتیں کرنا. جاتے وقت یہ امانت صحیح جا رہی ہے؟ یہ امانت. اولاد امانت ہے پروردگار کی، اللہ نے دی ہے، اس کو ہم کیسے واپس کریں گے خدا کو؟ جانے موت خوب امانت ہے. تو اس امانت کا دائرہ وسیع ہے. ہم تو موٹی موٹی امانت کھا جاتے ہیں، لوگوں کی پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کس رسول کو مانتے ہیں؟ جو صدیق اور امین تھے، وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز ہی پڑھیں گے دبا، لیکن کام کے معاملے میں سارے بولے یہ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. بھائی یہ اپنی جگہ. خوب بات معاشرے کی ہے. ہمیں کتنا عشق ہے رسول سے. کیا رسول کے لیے کبھی روئے ہم لوگ؟ سوائے ایک مجلس جو پورے سال ہوتی ہے. رسول کی محبت میں، رسول کی چاہت، رسول کے روزے کے لیے، رسول کی باتوں سے. بس وہ لوگوں نے بھی لیبل لگائے ہوئے عاشق رسول. اصل تو محبت وہ ہے جو کردار سے نظر آئے، کردار سے، کردار بتائے کہ ہاں یہ رسول کا عاشق ہے. ظاہر حلیہ نا، کردار چاہیے. وہ دیکھیں آپ، شخص مدینہ میں رسول سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ رسول خدا کو بھی پتا ہے کہ جب بھی آتا تھا رسول خدا نیچے بیٹھے ہوتے تھے، رسول بالکل لوگوں کے درمیان میں. تو رسول خدا جانتے تھے کہ یہ صرف دیکھنے آتا ہے، زیارت کرنے آتا ہے. رسول خدا بلند ہو جاتے تھے، تھوڑا سا دیکھ لے، اطمینان ہو جائے، چلا جائے. ایک دن اس نے بولا کہ میں مسجد میں سب سے پہلے جاؤں تاکہ میرے سے پہلے کوئی مسجد میں نہ ہو. صبح صبح جب جلدی وہ مسجد پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں رسول کے ساتھ. اور غصے میں آتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کی کہ میں رسول کو پہلے دیکھ لوں. کہا سلمان کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے ہو، زمین سے نکل آئے، کہاں سے؟ میں تو دیکھا کہ رسول کے پیچھے کوئی نشان بھی اتنے قدموں کے نہیں ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں پہ ضم کر دیا ہے. تبھی تو سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. عشق رسول، عاشق رسول. لوگ تھے، اصحاب تھے، رسول خدا کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے زمین پہ. عزیزان محترم، خوب اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول کے برابر میں بہشت میں ہوں. آپ بولیں گے نہیں، وہاں بھی رسول خدا دیکھتے رہیں گے، نعمت سے بھی کہیں ہم نہ رہ جائیں. ہماری مطلب ذہنیت، جنت میں بھی ہمیں کچھ اور چاہیے. اللہ کی رضا ہے، جنت رضائے الہی ہے.